اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سرکار خطب المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاکھ لاکھ کروڑ کھرب شکر ہے کہ ہم نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے اس کے اوپر غور کیا اس سرکار کی اس عظمت کے اوپر کہ سرکار جو ہیں وہ جامعیت اور اکملیت کے انتہا پر ہیں؟ مطلب جتنے نبیوں میں نبی کتنے ہیں؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں۔ ان انبیاء کرام کی تمام صفات کو اگر جمع کریں ایک جگہ پر تو ایک ہستی جس کا نام بنتا ہے اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مالک الملک یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے؟ کہ جس کے الفاظ مالک کے ہوں اور جو روایت کرنے والا ہو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، تو اس کی اتھینٹسٹی کے اوپر تو کوئی بات آ نہیں سکتی، کیونکہ وہ تو سیدھا سادہ وہی غیر مطلوب کی قسم ہے۔ مالک فرماتا ہے کہ اے محبوب، اے محمد، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میرا مالک تمام عالمین کا سب سے بڑا انسان ہے، سب سے بڑی ہستی ہے، تو اس کی جو امت ہے، جو اللہ نے ان کی امت کو فضیلت دی، وہ امت بھی یہی ہے کہ اس امت کو بھی اعزاز ملا کہ وہ بھی تمام امتوں کی سردار ہے۔ لیکن کیا ہم لوگ اس قابل ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نبی کی امتی ہیں؟ ہم کیا اس قابل ہیں کہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم بہترین امت ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جس نبی نے ہمارے لیے رات کو جاگ کر رویا ہے، جو ہمارے لیے، جو ہماری بخشش کے لیے، کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا کبھی؟ اللہ کی قسم کبھی حق ادا نہیں کیا۔ دیکھیں، میرے نبی کو عالمین کے رسول کے سے کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی کتنا بڑا حاجی ہے، کوئی کتنا بڑا روزہ دار ہے، کوئی کتنا بڑا صوم و صلات کا پابند ہے، کوئی کتنا بڑا راست باز ہے، کوئی کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے جو مین بات ہے وہ کس کے اوپر ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تب خوش ہوں گے کہ جب دنیا کے کہ جس کا امتی اتنا شاندار ہے وہ نبی کتنا شاندار ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے اور بدبختی سے ہم وہ قوم ہیں، دنیا میں تقریباً 4200 مذہب ہیں، کتنے؟ 4200 مذاہب ہیں آج تک جو گزرے ہیں، اس کے علاوہ راؤنڈ اباؤٹ 222-23 ملک ہیں۔ لیکن قسم اٹھا کر یہ بات کہہ دیں کہ ان میں سے کسی کو بھی اتنا فخر ہوا ہو، کوئی بھی اتنا زیادہ پریسٹیج اور آنر کے اوپر ہوا ہو جتنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ لیکن نہ تو ہم مسلمان بنے نہ ہم مومن بنے۔ ہم پہلا درجہ ہی کراس نہیں کیا، مطلب ہم مسلمان نہیں بن سکے، کیونکہ انسان کے بعد اگلا درجہ مسلمان کا تھا۔ ہم مسلمان ہی نہیں بنے تو مومن کیسے بنیں گے؟ مومن تو وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کائنات محفوظ رہے۔ تو جس ٹاپک پر میں آج آنا چاہ رہا ہوں، وہ ٹاپک پر لانا چاہ رہا ہوں، وہ ٹاپک صرف اتنا سا ہے کہ بدبودار ترین قوم کی بدبودار ترین حرکتیں۔ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، بدبودار قوم کی بدبودار حرکتیں۔ یہاں قوم سے میں پورے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، اس قوم سے میں بر صغیر کی یہ جو دنیا کی انوکھی یگانہ روزگار قوم ہے۔ میں تو پڑھ کر حیران ہو گیا۔ میری 39 سالہ زندگی کے اندر میں نے کوئی ایسی قوم نہیں دیکھی جس قوم میں زندگی میں اللہ نے اس کو مارل ویلیوز دی نہ ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ اللہ نے نہیں دی ہوں گی، اس نے کبھی چاہی ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جیسی مٹی ہوگی، اب دیکھیں نا، کیا کس نے بڑی زبردست بات کی کہ آدم کی ساری اولاد مٹی سے بنی، کوئی سفید ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، وہ مٹی کے ڈفرنٹ کلرز تھے، جس کی وجہ سے وہ جس کے حصے میں وہ آئی، جس اس کے بت کے حصے میں، تو وہ ایسا بنتا گیا۔ اب اسی طرح مٹی کی خصوصیات تھیں، کوئی سخت تھی، کوئی کھردری تھی ہوتی ہے، کوئی چکنی مٹی ہوتی ہے،
کوئی اپنا بالکل جس کو ملیدہ ٹائپ مٹی ہوتی ہے. اب جیسی جیسی مٹی کی خاصیت ہوئی ویسے ایسے قومیں بھی ڈیولپ ہوتی گئیں. اب یہ جو قوم ہے بالخصوص انڈو پاک کی بالخصوص اور بالعموم یہ قلعہ اسلام کی قوم جس میں 25 کروڑ لوگ بستے ہیں. اب مجھے کوئی جوش خطابت بھی نہیں ہے, کوئی مجھے کسی ویڈیو کو کسی جگہ اپلوڈ کرنے کا شوق بھی نہیں ہے. میں صرف آپ سے کوشچن کر رہا ہوں. اس کوشچن کا جواب جس نے میری ویڈیو سنی نا اس نے لازماً دینا ہے. جس نے سنی ہر ایک کے اوپر یہ چیز واجب ہے. یہ میں آپ کو ایک اپنی طرف سے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ میں آپ کے اوپر ایک فرض چھوڑ کر جا رہا ہوں. مجھے اس کا جواب دینا ہے صرف کہ کتنے نبی گزرے. 1,24,000 کم و بیش. ان میں سے کوئی ایک نبی بھی براہ راست اس مٹی پر نہیں آیا, نہ ہندوستان کی مٹی پر, نہ پاکستان کی مٹی پر, نہ افغانستان کی مٹی پر, اور نہ یہ جنوبی ایشیائی مٹی, کوئی ایک بھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تقریباً راؤنڈ اباؤٹ کوئی 10 کے راؤنڈ اباؤٹ نبیوں کی قبور ہیں. وہ بھی کسی کا کوئی صرف کوئی دعوی کرتے ہیں, کوئی اس کے اوپر اتھینٹک ان کے اوپر کوئی ان کے پاس کوئی وہ موجود نہیں ہے دلیل. لیکن لیٹ سپوز مان ہی لیں 10 سے اوپر مان لیتے ہیں, لیکن کسی کی جنم بھومی جو ہے نا یہ مٹی نہیں ہے. کسی کی بھی کہیں سے کوئی آیا ہوگا, اللہ کی زمین کے سپرد ہو گیا ہوگا, اللہ کی اس زمین کو اس نے اپنے پاک وجود سے مطہر کیا ہوگا, لیکن کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں گزرا جو اس زمین کے اوپر آیا ہو. اس کے بعد 1,24,000 سے 313 جو ہیں وہ رسول ہیں. رسول از دا گریٹر اسٹیپ آف نبی. کیوں؟ رسول وہ جو پریچنگ کا کام کرتا ہے, پریچنگ جس کو ہم کہتے ہیں پیغمبر, جو پریچ کر رہا ہے. جس طرح 26 رسولوں کے نام قرآن مجید میں آئے, اس کے علاوہ اور اللہ کے پروفٹس ہیں, پریچرز ہیں. لیٹ سپوز جناب لقمان, جناب خضر وغیرہ وغیرہ. تو یہ لوگ, ان کا کیا کام تھا؟ ان اللہ کے نفوس قدسی کا کام کہ انہوں نے پریچنگ کا کام کرنا. اگر کوئی نبی نہیں آیا تو پریچر آنا تو دور کی بات ہے نا, اس کی بات ہی ختم ہوگی. دو باتیں. تیسرے نمبر پر آتے ہیں جو لیول میں ٹاپ لیول پر آتے ہیں, وہ آتے ہیں جی وہ انبیاء, وہ اولو العزم رسول جو صاحب شریعت بھی ہیں. ان کا تو شائبہ تک یہاں سے نہیں گزرا. اب میں اتنی لمبی بات کو کمپائل کر کے ایک ٹاپک کے اوپر لاتا ہوں, ایک جگہ پر مرکوز کرتا ہوں. صرف میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان لوگوں میں اتنی خاصیت ہی نہیں تھی, اتنی ایبلٹی نہیں تھی, اتنی کیپیسٹی ہی نہیں تھی, اتنی کمپیٹنسی ہی نہیں تھی کہ یہاں کوئی نبی اللہ پاک بھیجتا. جبکہ بڑے بڑے درست خو لوگوں کے پاس اللہ نے نبی بھیجے. قوم عاد جیسی ایک بدبخت قوم کے اوپر بھی اللہ نے نبی بھیجے, لیکن چونکہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ چیزیں موجود تھی نا. آج بھی آپ قوم عاد کے مکانات دیکھیں تو بندہ برتا حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ ایسے ایسے مکانات جو آج کا جو لیٹسٹ انجینئر ہے وہ بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا, لیکن اس دور کے لوگوں نے وہ مکان بنائے. لیکن اللہ نے ایک فرشتے نے ایک چیخ ماری, سب کا سینہ باہر نکل آیا, وہ مکان وہاں کے وہاں ہی ہیں, لیکن لوگ جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے. اب ٹاپک کو موڑ کر کے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں. اب مجھے بتائیں, ہمارا نبی, عالمین کا نبی, کائنات کے خالق کا محبوب, ان کے پاس میں نے پہلے کہا جامعیت اور اکملیت میں ہر چیز موجود تھی, لیکن مجھے بتائیں جو ان کا سب سے بڑا جو ان کا لقب ہے وہ ہے صادق و امین, جس کو نعوذ باللہ من ذالک کا آرٹیکل 63-62 کے ساتھ جوڑ کر ان بدبختوں کو, ان لائنوں کو, نواز شریف, زرداری, عمران خان جیسے دوغلے اور گھٹیا کرداروں کو اس ساتھ جوڑا گیا کہ صادق. وہ کون صادق اور امین کا کلیم کر سکتا ہے؟ صادق اور امین تو کائنات میں وہی تھا جس کا کلیم صرف انہوں نے خود نہیں کیا, ان کے دشمنوں نے کلیم کیا کہ یہ جو نبی ہے یہ سچا بھی ہے, یہ امانت دار بھی ہے. اب مجھے بتائیں, صرف اگر ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک صفت اپنا لیتے, صرف ایک صفت, امانت داری, دنیا کا سارا بینکنگ نظام ہمارے قدموں میں ہوتا. لیکن بیسیکلی وی آر چیٹرز, ہم نوسرباز لوگ تھے, ہم بے ایمان لوگ تھے, ہم منافق لوگ تھے. ہم نے نبی کو تو مان لیا لیکن نبی کی نہیں مانی. دین ہمارے
یہ جو ہے نا اپنے میری جو اس طرح میں گردن کا اشارہ کر رہا ہوں، اس سے نیچے نہیں اترا، دین اس سے اوپر ہی رہا. ہم نے زبان سے تو دین کا اقرار کر لیا، لیکن ہم بدبختوں نے قلب سے اس کا اقرار نہیں کیا. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے تو اقرار کیا لیکن قلب اس کی تصدیق نہیں کر سکا، اور یہی ہماری بدبختی کی انتہا تھی. اب مجھے بتائیں کہ اس وقت دنیا میں کم و بیش راؤنڈ اباؤٹ 222-23 ملک ہیں. ان میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے الحمدللہ وہ 223ویں نمبر پر ہے بے ایمانی کے لحاظ سے، امانت داری کے لحاظ سے، مطلب 223ویں نمبر کا بے ایمان ہے. اس سے نیچے ایک بے ایمان ہے بس، باقی سب سے اوپر بے ایمان یہ ہے. تو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ پوائنٹ یہ، اور سب سے ایمانداری کا ٹاپ کون ہے آپ سن کر حیران ہو جائیں گے. گوگل صاحب سے آپ پوچھ لیں، میرا اگر یقین نہیں آتا. اس کا نام ہے جاپان، جو لادین مذہب ہے لیکن وہ ایمانداری میں نمبر 1 ہے. ہم بدبخت لوگ کے ہیں، حاجیوں میں ہمارا پہلا نمبر ہے، پہلا نمبر جو حج کرنے جاتے ہیں، زوار بننے کے لیے جو جاتے ہیں مولا حسین کی زری کے پاس، وہ بھی پہلے نمبر پر ہم لوگ جاتے ہیں. لیکن ہم بے ایمان اتنے زیادہ ہیں، ہم اتنے زیادہ آرام ہو رہے ہیں کہ بے ایمانی میں ہم ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، اور ساتھ حاجیوں میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اقرار تو کیا ہے لیکن تصدیق نہیں کر سکے بدقسمتی سے. اور پھر آتے ہیں اس گھٹیا ترین نظام کے اوپر جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، عدالتی نظام، جہاں ایک ایک جج، جبکہ میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں چیف جسٹس کا دعویٰ کرنے والا بھی میرے نزدیک مشرک ہے، کیونکہ چیف جسٹس ایک ہی گزرا، اس کا نام تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ تھے، وہ ہیں اور وہ رہیں گے. ان کے علاوہ کوئی چیف جسٹس بن ہی نہیں سکتا. جج تو چھوٹے موٹے ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں یہ عالی اور عظما کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز جو اس غریب مسکین لاوارث قوم کو 20-20 30-30 لاکھ میں پڑھتے ہیں، ان کی کارکردگی سنیں ذرا. بندے کی آنکھیں برتر حد میں کھو جاتی ہیں. بندہ کیا کہتا ہے جی کہ جو عالمی عدالت انصاف ہے اس کے تقریباً 164 ممبر ہیں، 164، اور جناب والا پاکستان، پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نمبر آتا ہے عدالت کی وزڈم میں اور عدالتی فیصلہ جات کی ورتھ میں 161. مطلب اس سے اوپر کتنے رہ گئے؟ باقی صرف 3. اور پھر میں کہوں گا انصاف میں نمبر 1 پر پھر ہے کافروں کا دیش، اس کا نام ہے بیلجیم، جہاں 6 مہینے دن ہوتا ہے، 6 مہینے رات ہوتی ہے. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ کی قسم آپ یقین نہیں کریں گے، میری آنکھیں اس وقت مطلب صورتحال دیکھ کر نا میں بول کیوں رہا ہوں. میں اس کے اوپر لکھا بھی. آج میں اسلام آباد میں کسی کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، تو جب میں واپس آیا تو اور جاتے ہوئے بھی میٹرو پر جب میں نے صورتحال دیکھی، میں پہلی اب میں آتا ہوں اصل ٹاپک کے اوپر. اس بدبخت قوم کی وہ بدبودار حرکات جس سے بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے یار کہ ہم اس ملک میں پیدا کیوں ہوئے. مطلب ہم انسان ہی کیوں بن گئے؟ اس ملک میں ہی اگر ہمیں بھیجنا تھا مالک نے، تو پھر اس انسانی روپ میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگوں کے بھیجنے کا مقصد. کیونکہ اگر مولا امام جعفر صادق فرماتے تھے نا اپنے شاگرد خاص جناب بہلول کو، چونکہ بہلول کے بارے میں یہ بھی آپ سن لیں، 2 روایات ہیں. بہلول نے 2 اماموں کا زمانہ پایا ہے، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھی اور جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی. تو انہوں نے کہا کہ میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو تو میں کیا نظر آئے گا. اس کو انہوں نے پوچھا نا ان سے کہ یا علی بن یقطین ہے یا جناب بہلول ہے، ان میں سے کوئی ایک بندہ. انہوں نے پوچھا کہ اے امام، ہم دیکھتے ہیں آپ اس فلاں موچی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ بڑے بڑے تاجر ہیں جو آپ کے پاس بیٹھنا فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ ان کے پاس نہیں بیٹھتے. تو مولا نے کیا شاندار جملہ فرمایا. مولا نے فرمایا اے میرے صحابی، اے میرے مصاحب، میں کس کے پاس، جیسا بندوں کا کتا کتے کے پاس بیٹھتا ہے، بلا بلے کے پاس بیٹھتا ہے، شیر شیر کے پاس بیٹھتا ہے، بکری بکری کے پاس بیٹھتی ہے، گائے گائے کے پاس بیٹھتی ہے، اونٹ اونٹ کے پاس بیٹھتا ہے، شرابی شرابی کے پاس بیٹھتا ہے، چرسی چرسی کے پاس بیٹھتا ہے، بے نمازی بے نمازی کے پاس بیٹھتا ہے، بے ایمان بے ایمان کے پاس بیٹھتا ہے، راشی راشی کے پاس بیٹھتا ہے، ٹھرکی ٹھرکی کے پاس بیٹھتا ہے. تو پرابلم کیا ہے جی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں انسان ہوں، میں انسان کے پاس ہی بیٹھوں گا نا. تو انہوں نے کہا جی اے امام، کیا ہے گرد و نواح میں آپ کو
انسان نظر نہیں آتے. تو امام نے اپنی زہد و تقوی اور اپنی جس کہتے ہیں امام، چونکہ جو امام ہوتا ہے وہ وقت کی ہر چیز کا حاکم ہوتا ہے. انہوں نے کہا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو. جب انہوں نے دیکھا تو ان کو ہر طرف کتا، بلی، شیر، بکریاں نظر آئیں. صرف ان کو ایک ہی بندہ نظر آیا انسان، وہ موچی. تو وہ انہوں نے فوراً امام کے پاؤں مبارک پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ یا امام میں قربان آپ کی فہم و فراست کے اوپر. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسا ملک ہے، چل کیسے رہا ہے. اور چھوڑیں آپ کافر کو، مسلمان کو، سکھ کو، وہابی کو، اہل حدیث کو، سنی کو، شیعہ کو مارو گولی. ہم بیس لائن کی بات کرتے ہیں ایز اے انسان. ہم کدھر ہیں؟ اب چونکہ میں نے پہلا لفظ میٹرو کی منہ سے نکال دیا، میں میٹرو کے اوپر ہی بات کروں گا. اب یہاں اگر آپ میں سے بہت لوگوں نے میٹرو پر سفر کیا ہوگا، میرا خیال ہے میرے سننے والے تقریباً ہر ایک بندے نے. اب مجھے بتائیں، پوری بس خالی ہوتی ہے پیچھے، لیکن بدبخت اور رذیل لوگ دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی اس قوم کو اتنی جلدی کس بات کی ہے. دروازے پر کھڑے کی ان کو اور کوئی بندہ کہ بھی بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ہم نے اترنا ہے اگلے اسٹیشن پر. او بدبختو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر اتر جاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا راستہ تنگ کرنے والے پر تو اللہ کی رحمت ہی جو ہوتی ہے وہ اس سے اٹھا لی جاتی ہے. تم راستے میں کھڑے ہو کو راستہ روک کر لوگوں کی زندگیاں جیرن کرتے ہو. یہ بدبودار حرکات ہیں ہماری. ٹھیک، پھر آتے ہیں نمبر 2 پر. چونکہ میں سفر بہت زیادہ کرتا ہوں، فسیروا فی الارض کے حکم کے تحت مجھے لگتا ہے میں اگر بڑی بات نہ بول جاؤں تو میں ایک ہفتے میں راؤنڈ اباؤٹ 1000 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہوں. اب 1000 کوئی لوگ سمجھتے ہو کہ پیدل نہیں، گاڑی پر یا پیدل سارے ملا کے راؤنڈ اباؤٹ. یہ میں بڑا کلیم نہیں کر رہا. راؤنڈ اباؤٹ 1000 کلومیٹر کا فاصلہ تقریباً میں ہر ہفتے کی بات نہیں ہے، لیکن میں راؤنڈ اباؤٹ ہر ہفتے میں 1000 کلومیٹر کا فاصلہ راؤنڈ اباؤٹ طے کرتا ہوں. چلو اس کو تھوڑا کم کر لیتے ہیں، 7 سے 1000 کلومیٹر، 700 سے 1000. تو اس میں کیا ہے جی، میں نے متعدد جگہوں پر دیکھا ہے داڑھی رکھا ہوا بندہ آ جاتا ہے نا گاڑی میں. یہ دوسری بدبودار حرکت ہے. اللہ کی قسم میری پاؤں کے نیچے زمین نکل جاتی ہے. میں کہتا ہوں یار یہ کدھر بیٹھ گیا ہے، اب یہ آ گیا میں کیا کروں. کیوں؟ آپ پوچھیں گے وجہ کیا اس کی وجہ کیا ہے. وہ 2 خبیث حرکتیں کرتا ہے. 2. پہلی حرکت تو وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اگر وہ تھوڑا سا اس کی داڑھی تھوڑی کا سائز بڑا ہے تو وہ کوئی لگا لے گا توحید پرست ہونے کے نغمے کہ میں توحیدی ہوں، میں جادی ہوں. کوئی اگر بریلوی ہوگا وہ نعت لگا دے گا، کوئی شیعہ ہوگا وہ نوح لگا دے گا. وہ اللہ کے بندو، وہ خدا کے جس کو کہتا ہے نا کہ ایک ناپسندہ ترین لوگوں، وہ بندے کے پتر بنو، اللہ کے کاموں میں نہ دخل دو، اللہ نہ بنو، بندے کے پتر بنو. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ بچا کے چلنا ممبر و محراب سے. خود بول کے کہتے ہیں خدا بول رہا ہے، بولتے خود ہیں بدبخت، لیکن کہتے ہیں خدا بول رہا ہے. وہ کیا جی لگا دیتے ہیں. اب دوسرا بندے کا دماغ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. بندہ کہتا ہے یار میں نے کس گاڑی کا، کس بس کا، کس کوسٹر کا میں نے ٹکٹ لے لیا، اب میں کروں تو کروں کیا. بعض جگہوں پر تو چلو وہ ہیڈ فون اور مائکس دے دیتے ہیں. وہ یار تم نے اگر لگانا ہی ہے یہ اپنا ہیڈ فون جو مصیبت تمہیں دی ہوئی ہے، یہ جو ٹوٹیاں ہوتی ہیں یہ لگا لو کانوں میں. یار خدا کا خوف کرو، دوسرے کو ذلیل نہ کرو. اور پھر دوسری ان کی حرکت کیا ہوتی ہے، کہیں کھڑے ہو جائیں گے نماز پڑھنی ہے جی ہم نے. وہ اللہ کے بندو، اللہ کے پاس جب اللہ کے نبی کے پاس جب صحابہ کرام آتے تھے تو رسول اللہ ان کو 2 دن اپنے پاس رکھتے تھے، ہر ایک کو جو تربیت یافتہ اس کی تربیت کے لیے. ایک دن اس کو اول وقت میں نماز پڑھاتے تھے، دوسرے دن اس کو آخر وقت میں نماز پڑھاتے تھے. پھر کہتے تھے یار اس کے درمیان میں نماز جس ٹائم پر تمہارا دل کرے پڑھ لو. لیکن کیا ہے جی، آج میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا، عمران خان نے سفر طے کیا ایبٹ آباد سے اسلام آباد کا، تقریباً راؤنڈ اباؤٹ ہیلی کاپٹر پر 20 سے 30 منٹ کا سفر ہے، لیکن وہ وہاں بھی نماز پڑھ رہا ہے. مطلب اسلامک ٹچ دینا ہمارا وتیرہ ہے. تو خدا را انسان کے پتر بنو. اس بس میں پتہ کتنے لوگ بیمار ہوتے ہوں گے، کتنے بیچارے مسافر ایسے ہوتے ہوں گے جو اپنا پیٹ کاٹ کر ٹکٹ لے کر کسی جگہ جا رہے ہوں گے، جگہ ٹائم پر ان کو پہنچنا ہوگا. لاتعداد بیچارے مسکین طالب علم، لاتعداد جو بیچارے پہلے ہی گھسے پیٹے ہوتے ہیں، صبح سویرے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر جاتے ہیں
اپنا اپنی انٹرویو کے لیے، اور شام کو پھر واپس جاتے ہیں، ان کے انٹرویو کا تم بیڑا غرق کرتے ہو۔ تمہاری نمازیں مطلب کس کام کی ہیں؟ مجھے یہ سمجھ آج تک نہیں آتی کہ نمازوں کو تم نے کرنا کیا ہے۔ یہ وہی نمازیں ہیں، فویل للمصلین، یہ قرآن کی آیت ہے، ایسی نمازیں تمہارے منہ پر دے ماریں گی، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا۔ او اللہ کے بندو، خدا کے بندو، مطلب کوئی انسان کے پتر بن جاؤ، و عباد الرحمان بنو، و عباد الشیطان نہ بنو، رحمان کے بندے بنو، شیطان کے بندے مت بنو۔ اگر آج کے موقع پر آپ کو دو نمازیں اکٹھی کرنی ہو سکتی ہیں تو یار ان موقعوں پر نمازیں اکٹھی پڑھ لیا کرو۔ تیسری جو بڑی خباثت ہے، تیسری، اللہ نہ کرے کسی بدبخت کو کوئی گریڈ مل جائے، کوئی گریڈ مل گیا، اگر فرض کیا کوئی بندہ سیکٹری بن گیا، خدا ناخواستہ کوئی لائن اگر وی سی بن گیا، خدا ناخواستہ کوئی بدبخت اگر کوئی وزیر مشیر بن گیا، وہ دوسرے کو انسان سمجھنا ہی بھول جاتا ہے۔ وہ خدا کی قسم، وہ اپنے ڈرائیور اور اپنے پی این کو تو انسان ہی نہیں سمجھتا، وہ سویپر کو انسان نہیں سمجھتا۔ آپ میری بات کا اگر تصدیق، اگر میری زبانی نہ ہو لیکن میرے پیٹھ پیچھے میری تصدیق کوئی بندہ بھی آپ کو کہہ سکتا ہے، میں جب گیٹ سے اندر اپنے اداروں میں جاتا ہوں، اللہ کے نبی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جو سویپر ہوتے ہیں میرے پیچھے بھاگتے ہیں اسلام کرنے کے لیے، کیونکہ میں ان بیچاروں کو کیا دیا ہوتا، کچھ بھی نہیں، میرے پاس اختیار کیا میں کسی کو کچھ دوں گا؟ میں تو خود ایک لاچار مسکین انسان ہوں، لیکن جب کورٹ میں جاتا ہوں، جب یونیورسٹی میں آتا ہوں، کہیں بھی جاتا ہوں، الحمدللہ یہ لوگ باعث تکریم بنتے ہیں۔ کیوں کہ عزت دی ہوتی ہے، بس سلام ملا لیتے ہیں، ہاتھ ملا لیتے ہیں، بڑی خوشی ہو تو مانکا کر لیتے ہیں، مسافہ کر لیتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ اس لیے خدا کے بندو، اگر تمہیں کوئی عہدہ مل جائے تو انسان کے پتر بن جاؤ، بلکہ شکر ادا کرو، بلکہ ساتھ توبہ کرو کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنا بڑا ایک مقام دیا۔ میرے ایک استاد تھے، میرے ایم فل کے سپروائزر تھے، پروفیسر ڈاکٹر تنویر الزمان صاحب، ڈین تھے فیکلٹی آف اپنا ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کے۔ انہوں نے بڑی زبردست بات کہتے ہوتے تھے، اور مجھے اتنی ان کی بات اچھی لگتی تھی نا، کہتے تھے کہ مجھے کہتے تھے شاہ صاحب جب میں آتا ہوں، یہ دیکھیں اب میرے بھائی ہیں، میرے شوکت بھائی، انہوں نے ساتھ مجھے کہا بھی رکھا ہے میرے لیے، تو یہ دیکھیں یہ اعزاز ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ میں نے نہ اللہ کی قسم، نہ اس کو میں نے کعوے کے لیے پیسے دیے، نہ میں نے کیک کے لیے پیسے دیے، لیکن اللہ پاک کیوں، بس کیا پتہ ہے کیا ہوگا، صرف ہم مل لیتے ہوں گے، اور کیا دے کیا سکتا ہے بندہ، ہمارے پاس ہے کیا، اختیار کیا ہے؟ تو بات کو وہیں لے کر آتا ہوں، تو بات یہ ہے کہ دوسرے کو عزت دینا سیکھیں۔ خدا اگر آپ کو اللہ پاک کوئی، وہ میں تنویر زمان صاحب کی بات کرتا ہوں، معذرت، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ آتے تھے اور آ کر پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، پھر جاتے وقت بھی 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، غلطیوں ان سے بھی ڈھیروں ہوئی ہوں گی، لیکن وہ کہتے رہے کہ یا اللہ تعالیٰ شکر کہ تم میں آ گیا ہوں، اور اب میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں، میں نے کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی یا کچھ نہیں ہوا۔ لوگ ان کے بارے میں برا کہتے ہیں، کہنے کی بات نہیں ہے، وہ برا تو نعوذ باللہ من ذالک، محمد مصطفیٰ کو لوگ کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ نعوذ باللہ من ذالک وہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، تو ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے نا۔ پھر تیسری، 3 ہو گئی، چوتھی باتیں یہ ساری آپ نوٹ ڈاؤن، جو ٹھیک ہے نا، اور اس کے اوپر مجھ سے کوشچن بھی آپ نے لازمن کرنا ہے، میرے کمنٹس میں میری کوئی بات نہیں ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں کمنٹس کے اوپر، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن ایک کوشچن آپ نے کنسٹرکٹیو ضرور کرنا ہے، اور ایک چیز آپ نے لازمن پکڑنی ہے اس میں۔ چوتھی بات، چوتھی جو ہماری بدبودار قوم کی جو پہچان ہے، ٹائم پر نہ جاتے نہ ٹائم پر آتے ہیں، جتنا لیٹ، فرض کیے جی ایک بندہ ہے جی، وہ گریڈ 7 کا ٹیچر ہے، پرائمری ٹیچر ہے، وہ جب آئے گا 10 بجے تو مونچھوں کے ساتھ تاؤ دیتا ہوا آئے گا، اس طرح تاؤ دیتا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو لوگ کہیں گے جی باسی میں تو فلاں لیڈر کا میں دم چھلا ہوں، میں یوتھیا ہوں، میں جیالہ ہوں، میں پٹواری ہوں، کوئی بیچارہ مسکین میری طرح یا شوکت صاحب کی طرح ٹائم پر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کو تو گھر میں سے اس کی بیوی نے مار کر نکالا ہوا، وہ بیچارہ پورا دن شرمندہ ہی ہویا رہتا ہے، نظریں اس کے نیچے جھکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں نے کیا غلطی کر دی ہے، کیونکہ قوم ہی خبیث قوم ہے، اور خبیث قوم میں جو اچھا بندہ ہوگا اس کی تو جگہ ہی نہیں بنتی۔ یہ کتنی باتیں ہوں گی؟ 4۔ اب 5ویں جو ہے سب سے بڑی لعنت، 5ویں کیا ہے؟ کسی کو ہم کوئی کام کرنا ہی نہیں دیتے۔ فرض کیا خدا نہ خواستہ کوئی بندہ کہیں باہر بیٹھا ہوا ہے، او یار تم تھانے دار لگے ہوئے، تم اس سے پوچھو تم کون ہو، اس کے پاس کوئی بھی بیٹھا ہو، فرض کیا لیٹ سپوز کوئی بھی ہو، کوئی جن ہو، پری ہو، دیو ہو،
کوئی بھی ہو نا، یہ اللہ نے ہمیں بدبخت سے ایک یہ دے دیا موبائل فون، کیمرہ آن کر دیں فوراً ویڈیو بن جائے جی، آڈیو بن جائے اور اس کی ویڈیو لیک ہو جائے گی۔ وہ بدبخت کے پترو، وہ تو جنتی ہو گیا، وہ اگر جہنمی بھی ہے نا، خدا کی قسم وہ جنتی ہو گیا۔ میں کتنی بڑی قسم اٹھاتا ہوں خدا کی، ابھی نماز پڑھوں گا میں مغرب کی، خدا کی قسم وہ جنتی ہو گیا۔ کیوں؟ آپ نے اس کے گناہ اپنے سر ڈال دیے، وہ تو مزے کر گیا۔ کسی نے خدا نہ خواستہ کوئی فرض کیا یہ میں چائے کا کپ پی رہا ہوں، اب ویڈیو لگ جائے گی جی کہ یاسر صاحب شراب پی رہے تھے۔ وہ فرض کیا اگر میں پی رہا ہوں تو میں اپنی پی رہا ہوں نا، کسی کے کہنے کسی کی پی رہا ہوں۔ وہ تم تھاندار لگے ہوئے ہو، تمہیں کس نے اختیار دی ہے؟ اللہ بننے کا اختیار تمہارے پاس لایا کس نے؟ میں تو کہتا ہوں پولیس کو بھی اختیار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ صرف مالک اور بندے کا معاملہ ہے ذاتی۔ اب دیکھیں دنیا کے بہترین ملک، میں خود بھی الحمدللہ ہو کر دنیا کے بہترین ملک ہیں یورپین کنٹریز، خدا کی قسم میں کہتا ہوں دنیا کی جنت ہے۔ وہ دفع کریں ان کی ترقی کو، ان کی جو احترام انسانیت ہے نا وہ کمال کی ہے۔ وہ ایک بندہ جو مرضی کرتا ہے کرتا جائے، لیکن نا ہم نے ٹھیکہ دار بننا ہے، ہم نے دین کا بھی ٹھیکیدار بننا اور دنیا کو تباہ و برباد کر کے ہم نے لازمن چھوڑنا ہے، کیونکہ ہم بدبختی اور پستی کے انتہا پر ہیں۔ یہ ہو گئی ہماری جی 5 نوسر بازیاں، 5 وہ بدبودار حرکتیں۔ میں نہیں کہتا کوئی ٹشو پھینک دیتا ہے، کوئی ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، کوئی اپنا چاول کھاتا ہے، کوئی روٹی کھاتا ہے، کوئی روٹی کو بڑے نوالوں سے کھاتا ہے، کوئی چھوٹے نوالوں سے کھاتا ہے، کوئی پلیٹ میں کھاتا ہے، کوئی چمچ کے ساتھ کھاتا ہے، کوئی منرل واٹر پیتا ہے، جو مرضی کرتا ہے کرنے دو، لیکن دوسرے کے لیے مسائل نہ بناؤ۔ خدا کے بندو، کوئی چمچ سے کھاتا اس کی مرضی ہے یار، کیا پتہ اس کے ہاتھوں میں کوئی ایسی الرجی ہو نہ کھا سکتا ہو، کوئی ہاتھ سے کھا رہا اس کی مرضی ہے یار۔ پھر جی ایک اور اگلی بات، 7ویں میرا خیال 7ویں یا 6ٹھی، کوئی بندہ خدا نہ خواستہ کیا کرتا پانی پی لے کھڑا ہو کر، وہ دنیا کھڑی ہو جاتی ہے جی، وہ پانی کھڑا ہو کر کیوں پی؟ وہ تم تھانے دار لگے ہوئے ہو۔ میں آپ کو کہتا ہوں بذریعہ سوشل میڈیا ویڈیو بیان سے جو ایویڈنٹری پروف میں سب سے ٹاپ کا پروف ہے، میں کہتا ہوں نبی کی حدیث ہے، نبی نے کہا کہ کھڑے ہو کر پانی پیئیں۔ مجھے ثابت کریں آ کر لا کر آج کوئی نبی کی کوئی حدیث میں ان کی باتیں کبھی نہیں مانوں گا، کسی بزرگ کا قول ہے نہ، حدیث مجھے لا کر بتائیں جب نبی نے یہ بات کی ہو اور وہ حدیث بھی صحیح ہو، جس میں نبی نے کہا کہ بیٹھ کر پانی پینا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، وہ پینے دو اس کو یار، تم تھانے دار لگے ہوئے ہو، وہ بیٹھ کر پیے، وہ کھڑا ہو کر پیے، اس کی مرضی ہے۔ میں تو اس لیے کوشش کرتا ہوں کھڑا ہو کر پیتا ہوں پانی، کوشش کرتا ہوں، کیوں؟ تاکہ کوئی بندہ اگر مجھ سے پوچھے کھڑا ہو کر، ویسے تو کیا پتا میری زبان میں کوئی کانٹے لگے ہوئے، مجھ سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہوتا، لیکن کوئی پوچھ لے تو اس کو میں بتا بھی سکتا ہوں الحمدللہ کہ میں کھڑا ہو کر پانی کیوں پیتا ہوں۔ پھر ایک اور بات، ایک اور گھٹیا حرکت، ہمارا بدبودار نظام تعلیم۔ ٹائی باندھ کر بندہ آئے گا تو ہم کہیں گے میرا بیٹا افسر بنے گا، جو ٹائی بیچارہ نہیں ہوگا اس کو ہم کہیں گے نہ جی یہ تو گیا ہی۔ اور تعلیمی نظام کیا ہے؟ 1000 میں سے 1001 نمبر لینے، اور یہ لیے بھی ہیں لوگوں نے، یہ نہیں ہے کہ میں ویسے کروں، کرونا میں 1002 نمبر بھی ملے ہیں، تو کیونکہ دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اور پڑھانا کیا ہے؟ چوں 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 چاچا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے 1 بجایا چوہا نیچے آیا، تو بس پھر چوہے ہی بنیں گے سارے۔ اور اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، بدبودار کام سے بچو، اپنے اندر وہ اصلاح پیدا کرو، اپنے اندر وہ ابیلٹی پیدا کرو جو تمہیں پہنچا سکے کسی مقام۔ اچھا ایک اور جی 9ویں یا 10ویں بات ہے، سب سے گھٹی، دنیا کا ہر کھیل میں حکمت ہے۔ کھیلوں کا بادشاہ تیراکی، جس سے آپ دوسرے کی جان بچا سکتے ہیں۔ کھیلوں کا بادشاہ سوئمنگ تیراکی ہوگی۔ کھیلوں کا بادشاہ گھڑ سواری، جس سے آپ اپنے اعضاء کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ کھیلوں کا بادشاہ ایتھلیٹکس، لیکن نہ یہاں کسی نہیں، یہاں کہنے لگا کرکٹ، دنیا کی بدبودار اور گھٹیا ترین کھیل۔ میں آپ سے پھر ایک اور آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کرکٹ کے پلینگ نیشن جو ہیں، ٹیسٹ پلینگ نیشن، وہ 10 ہیں۔ 10 میں 1 برطانیہ صاحب ہیں اور 9 اس کے پتر ہیں جو اس کے غلام رہے ہیں۔ کوئی بھی آزاد ملک جو کرکٹ میں مجھے بتا دیں، میں آپ سے میں معافی مانگوں گا اور میں آپ سے معذرت بھی کروں گا، ایک بھی نہیں۔ جن ملکوں کی ٹیمیں اب تھوڑی بہت بن رہی ہیں، فرض کیا کوئی مجھے کہ جی کینیڈا کی ٹیم بن رہی، اس میں سارے پاکستانی اور انڈین ہیں، کوئی بندہ ان کا اپنا نہیں ہے، وہ ایسی نکمی کھیل کھیلتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر 11ویں بات ہماری کیا ہے جی، بس چونکہ بات کو میں نے ختم بھی کرنا ہے کیونکہ ہم نے نکلنا بھی ہے۔
11ویں بات یہ تو ویسے میرے ذہن میں آیا، میرا ذہن چونکہ بہت پکا ہوا تھا، میں نے کہا اس کو اوپر میں بول دوں۔ اب 11ویں بات ہماری کیا ہے؟ لعنت کی بات 11ویں بات ہماری یہ جی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ کسی کی کوئی بات اگر پتہ چل گئی، اگر فرض کیا خدا نہ خواستہ اس بیچارے کی زندگی ہم نے اجیرن کر کے چھوڑنی ہے، وہ اللہ کے بندو یہ تمہاری آدمیت کا امتحان شروع ہوا ہے۔ میں انسانیت کی بات نہیں کر رہا، آدمیت کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ اگر ستار اللہ ایوب ہے تو تم ٹھیکیدار لگی ہوئے لوگوں کے گناہوں میں سے پرکھیں نکالنے کی۔ اور 12ویں بات اسی کے ساتھ ہے، کھوج لگاتے ہیں جی وہ فلانا کیا کر رہا ہے، اس کے پاس یہ مال و دولت کہاں سے آئی ہو؟ تم چیئرمین لگے ہوئے ہو، تمہارا کیا کام ہے؟ جہاں سے آئی اس کے پاس اس نے لائی آرام سے کمائی ہے، تم سے تو اچھا ہے نا، تمہارا کھوج نہیں لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ جو بندہ کسی کا کھوج لگاتا ہے اس پر جنت کی خوشبو بھی آرام کر دی جاتی ہے، جو 40 سال کی مسافت سے آئے گی وہ بھی آرام کر دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کسی کا کھوج کیوں لگا رہے ہو؟ اس سے اگلی ہماری جو خباثت اور آرام توبی اور بدبودار کام ہے وہ جو میں چھوڑ گیا۔ اب یہ کرکٹ کی بات میں کر رہا تھا، اب خدا نہ خواستہ یار کسی کو اگر اچھا لگتا ہی ہے چلو لگ گیا، ہم کیا کریں، لیکن کرتے کیا ہم دوسرے کی زندگی کو تباہ کر دیں۔ وہ یار کرکٹ میچ رات کو ہوا تھا، تم نے دیکھا ہے کتنے سکور بنے تھے، کون جیتا ہے؟ تمہیں کیا دینا لا کر مجھے بتاؤ، جیتا ہے جہنم میں جائے، آ رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کبھی جیتے ہی نہ۔ ابھی سنا ہے کوئی ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے، تو دعا میری یہی ہے اس مغرب کے وقت میں کہ سب سے جو آخری ٹیم ہو نا وہ یہ ہو، تاکہ ان کے اندر سے جو غلاظت اور بخار ہونا یہ ختم ہو جائے۔ تو کوشش میں ساتھ چائے بھی پی رہا ہوں تو میں بار بار شوکت اشارے کر رہے ہیں ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ اگلا جو ہمارا کام ہے جی، خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہمارے پاس کوئی ایبلٹی آ گئی ہے، ہم تو دوسرے کا جینے کی آرام کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اب میں تو بہت بڑا بن گیا ہوں، اگلا کیا؟ او یار کیا ایک دن تمہارا ہے، ایک دن اس کو ہونا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو پاؤں تو کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے نا، آپ تب تک چل ہی نہیں سکتے، تب تک آپ کی موومنٹ پاسبل نہیں ہے جب تک آپ کا پچھلا پاؤں اگلے پاؤں کی جگہ نہ جائے۔ تو پھر دین ہاؤ یو اینالائز ادر پیپل، کس لیے کا آج تمہارا دن ہے، کل اس کو ہوگا۔ بڑی پیاری بات ایک دفعہ ایک بندے نے کی کہ وہ دیکھیں اپنا باراک اوباما، ابھی بھی اس کی عمر 60 سال نہیں ہوئی، وہ 2 ٹرم لے چکا ہے امریکہ کے صدر کی، اس کا ٹائم تھا ختم ہو گیا۔ لیکن یہ اپنا جو آج کل امریکہ کا صدر ہے جو بائیڈن، یہ کیا ہے جی اپنا 78-79 سال کی عمر میں صدر بنا امریکہ کا۔ اس کے بعد یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ تھا یہ 72-73 سال کی عمر میں بنا ہے، اس کا اپنا ٹائم تھا، تو اس کا اپنا ٹائم تھا، اس کا اپنا ٹائم تھا، میرا اپنا ٹائم ہے، میرے سے پہلے والے کا اپنا ٹائم ہے، اس سے پچھلے کا اپنا ٹائم ہے۔ تو اس لیے اپنے ٹائم اپنا ٹائم فریم دیکھ لو، اللہ نے تمہیں بغیر کسی غرض کے پیدا نہیں کیا۔ اور اس سے اگلی جو بدبختی ہے جو میرے ساتھ بہت دفعہ بہت لوگوں نے کی، خدا نہ خواستہ اگر آپ میں قابلیت آ گئی ہے تو باقی بندے آپ کو برداشت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ ہم سے قابل ہو گیا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اوورال بات کروں، تو ہماری نکھٹو سوچوں کا، ہماری نکھٹو اولادوں کا کیا ہوگا؟ اس کو سرمپ کریں، اچھے برے کوئی بھی طریقے لگا کر اس کو کم از کم فیل کریں تاکہ یہ ختم ہو جائے۔ لیکن جس کو رب رکھتا ہے نا اس کو کچھ بھی کوئی بھی اس کے ساتھ چھیڑ نہیں سکتا۔ لوگوں نے بڑی بڑی کوششیں کی آل محمد کا نام نیچے سے اوپر کرنے کی، لیکن آل محمد آج بھی قائم ہے، آل محمد آج بھی موجود ہے، آل محمد کا آج بھی ڈنکا بج رہا ہے، لیکن دنیا تباہ و برباد ہو گئی۔ اچھا اگلی بات جو میں بس 2 باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اس سے جو اگلا میرا پوائنٹ ہے وہ میرا پوائنٹ یہ ہے، ایک بندہ کل کسی کالج میں لیکچر بھرتی ہوتا ہے، جونیئر لیکچر، آپ کو پتا ہے کالج کا جو لیکچر ہوتا ہے نا
وہ یونیورسٹی کے جونیئر لیکچرر سے بھی جونیئر ہوتا ہے. یونیورسٹی میں جو جونیئر لیکچرر جو ہوتا ہے ریسرچ ایسوسیٹ ریسرچ اسسٹنٹ وہ 2017 میں ہوتا ہے, اور کالج میں جو لیکچرر ہوتا ہے وہ بھی 2017 میں ہوتا ہے, لیکن کمپیریٹیولی اس سے تھوڑا سا نیچے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ بھرتی ہو جاتا ہے اور دوسرے دن وہ خود بھی, اس کے ماں باپ کی, اس کا پورا خاندان لکھتا ہے پروفیسر صاحب جی. وہ کس بات کے پروفیسر یار؟ ابھی تم سیڑھی کا پہلا زینہ تم نے طے کیے, ابھی تم جونیئر لیکچرر ہو, اس کے بعد تم لیکچرر بنو گے, پھر تم کہیں اسسٹنٹ پروفیسر بنو گے, پھر تم ایسوسیٹ پروفیسر بنو گے, پھر جا کر پروفیسر بنو گے, اور تم پہلے ہی پروفیسر بن جاتے ہو. طوطے والے طوطے سے فال نکالتے ہیں, پروفیسر صاحب فال نکال رہے ہیں. اور اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو, ہر چیز کی کچھ انتہا بھی ہوتی ہے اور کچھ اس کی ابتدا بھی ہوتی ہے. پہلے ابتدا سیکھو تب انتہا تک پہنچو گے, ورنہ تمہاری انتہا کسی کام کی نہیں ہے. پھر بعض بدبخت لوگ ہیں جی, اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر, وہ جھوٹے خطابات لے کر اور پھر بیانات دیتے ہیں جی. ہمارے ایریا میں بہت لوگ ہیں ایسے. اب ایک ہے جی ڈاکٹر آصف اشرف دجالی, جو بی بی فاطمہ کا مجرم ہے. وہ ڈاکٹر, مجھے سمجھ نہیں, ڈاکٹر بننے کے دیکھیں 5-6 مدارج ہیں. میں بات ختم کرتا ہوں, ہم نکلتے ہیں 5-6 مدارج. پہلی بات یہ کہ آپ نے ڈیٹا کلیکشن کرنا ہے, اعداد و شمار جمع کرنا ہے. کہاں سے جمع کرنا ہے؟ آپ نے اپنے سینسس سے اور آبزرویشن سے, یا کوئی بھی ٹول اپلائی کر لیں. وہ جو ڈیٹا آپ نے اکٹھا کر لیا, اب اس ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ کچھ جو آپ نے ایک سمرائز کیا ہوا, آپ ایک ہائپوتھیسس ڈیولپ کریں گے یا ریسرچ کوشچن بنائیں گے, اس کو پھر آپ ٹیسٹیفائی کریں گے اسٹیٹسٹیکلی. وہ اگر اپنا اس سے آپ فائنڈنگ لیں گے, اس سے آپ کنکلوژن لیں گے, اس سے آپ ریکمنڈیشن لیں گے. پھر کہیں آپ کی کوئی ریکمنڈیشن سے, چلو پہلے کی بات کرتے ہیں, کنکلوژن سے آپ کی تھیوری بن جائے گی. تھیوری کی بیس پر آپ اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کریں گے, وہ آپ کا لا بنے گا. مجھے بتائیں یہ سارے کام کس مدرسے میں ہوتے ہیں؟ مدرسے کس کونے میں بیٹھ کر اسٹیٹسٹکس کے ٹول یوز ہوتے ہیں؟ کہاں جا کر ٹی ٹیسٹ لگتا ہے, کہاں جا کر انفرنشل اسٹیٹسٹکس کی بات ہوتی ہے, کہاں ڈسکرپٹیو کی بات ہوتی ہے. لیکن نہ, کیا کہیں گے جی, ڈاکٹر آصف اشرف دجالی جی, اس کے بعد جی ڈاکٹر سلیمان مصباحی. وہ کہاں کے ڈاکٹر ہو یار, خدا کے بندو, کوئی تو شرم کرو. اس کے بعد ایک اور ہے جی ڈاکٹر پتہ نہیں کون سا عباس سبزواری, وہ ایران سے آیا ہے, کوئی پڑھ کر پتہ نہیں کیا پڑھا ہے یار, ڈاکٹر بن گئے. وہ خدا کے بندو, کوئی اللہ کا خوف کرو. پھر جا کر تم لوگوں کو تبلیغیں کرتے ہو, کون تمہاری تبلیغ کے اوپر یقین کرے گا؟ کیونکہ اللہ ڈائریکٹلی کہتا ہے لعنت الکاذبین, جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. تمہارے وجود پر لعنت آ گئی ہے, تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس کے بعد یہ فزیشین اور سرجن بلونگڑے جو اسپتالوں میں MBBS کی ڈگری لے کر آتے ہیں, BDS کی ڈگری لے کر آتے ہیں, یا فزیشین ہیں یا سرجن ہیں یا ڈینٹسٹ ہیں, لیکن یہ بھی ڈاکٹر بن جاتے ہیں. اور یار ڈاکٹر کا جو متبادل لفظ ہے فارسی میں یا عربک میں, وہ ہے مجتہد. اس سے چھوٹی جو ڈگریاں ہیں وہ ہیں علامہ اور مفتی کی. اور تم علامہ اور مفتی تک ہی رہو نا, اگر مجتہد بن گئے تو مجتہد لکھو. تمہیں کس کی شوق تمہیں پڑ گیا تم ڈاکٹر بنو؟ اگر ڈاکٹر بننا ہی ہے, شوق پڑ گیا, تو پھر پہلے MA اسلامیات کرو, پھر MPhil کرو, تقابل ادیان, فلسفہ, تفسیر, حدیث میں کوئی ٹاپک سلیکٹ کر کے اس کے اوپر سائنٹیفکلی کام کرو, پھر بنو ڈاکٹر. اور اس طرح جو MBBS کے دم چھلیں, آپ کو بھی شوق سے آپ FCPS اور FRCS کے ڈپلومے کرتے رہیں, ان کے فیلوشپس, لیکن آپ PhD کریں میڈیسن میں, پھر ڈاکٹر بنیں. ہم نے آپ کو روکا وہ تو نہیں ہے. تو اس لیے خدا را یہ بےہودہ حرکتیں کرنے سے بچ جائیں, ورنہ دنیا میں تو آپ کی جگہ صحیح ہونی ہی ہونی ہے. اپنی, میں کہتا ہوں نا, اقبال کے شعر جن کے اوپر میں بات ختم کر رہا ہوں, اقبال نے کیا کہا تھا, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. دے رہے ہیں وہ لوگ جو تمہیں رفاقتوں کا فریب, ان کی تاریخ پڑھو گے دہل جاؤ گے. تو ہم انہیں کی تاریخ پڑھ کے انہیں کے نوکر بنتے ہیں. اچھا, اس کے بعد آخری ایک بات کرتے ہیں, کچرا اور بھوسا قسم کے ریسرچ پیپر ہم لوگ لکھتے ہیں. وہ لکھنے کے بعد ہم اپنے آپ کو, دوسرے کو تو سننا برداشت نہیں کرتے. مطلب میرے جی 15 ریسرچ پیپر ہیں, میرے 20 ہیں, میرے 100 ہیں. ایک اور سب سے بڑی خبیث تھی HEC کا سابق چیئرمین ڈاکٹر عطاء الرحمان, اس کے 1200 ریسرچ پیپر تھے. 1500. سنا ہے کہ کراچی یونیورسٹی کا کوئی بھی بندہ یا بندی
یونیورسٹی سے باہر نہیں نکلتا تب تک اس کو ڈگری نہیں دیتا تھا وہ ناسور، جب تک اس کے ریسرچ پیپر میں اپنا نام نہیں انکلوڈ کرتا تھا۔ اس نے کیا کر دیا مجھے بتائیں؟ قوم کو تباہ و برباد ہی کیا نا۔ وہ پروفیسر جو یونیورسٹی میں بہت اچھا پڑھاتے تھے، بہت ہی زیادہ اچھا، ان کو لگا دیا ریسرچ پیپروں کی دوڑ میں، وہ نہ ایک کام کرے نہ دوسرے کام کرے۔ تو اس لیے یہ بدبودار حرکتیں مت کریں، ورنہ بدبودار ترین ہو جائیں گے آپ۔ تو اللہ پاک آپ کو، مجھے اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے حصے کا کام کر سکیں، اس معاشرے کی فلاح کے لیے کوئی کام کر سکیں، ورنہ ہم بھی مر جائیں گے، دفعہ دور ہو جائیں گے، ہمارا نام بھی مٹ جائے گا، لیکن جو ہماری حرکات ہیں وہ جب تک کائنات موجود ہے وہ موجود رہیں گی۔ اللہ پاک ہمیں اپنا پکا سچا بندہ بنائے، ہم عباد الرحمن بنیں نہ کہ عباد الشیطان بنیں۔ ہم دیکھیں، ہم صبح پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن پڑھنے سے پہلے کوئی بھی کہ شیطان رجیم سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں سب سے بڑا رجیم انسان خود ہے، یہ آدمی رجیم ہے جو دوسرے کی زندگی جیرن کر دیتے ہیں، تو ان سے بھی پناہ اللہ پاک ہمیں دے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔